میلاد کی جو اہمیت ہے، جو برکت ہے، جو انعام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے نا ایک اہم قصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ تو آپ لوگوں کی یہاں پر توجہ اور غور فکر کرنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابو لہب محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن ہے، بانی اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن جب محبوب کریم رؤوف رحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ اپنی لونڈی سویپا کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کرم فرمایا، اس پر یہ کرم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی فرما دی۔ اس واقعے پر جو ہے نظر رکھ کر سوچیں، غور و فکر کریں۔ ایک اسلام کا دشمن ہے، ایک حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، بانی اسلام کا دشمن ہے، لیکن جب وہ محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویپا کو آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی فرماتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آقا کی غلام ہیں، ہم تو آقا کے وفادار ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ اگر ہم میلاد محبتوں، خلوص، ادب، نیاز، نفرت کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، محبوب کریم رؤوف رحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشی کے لیے کریں، تو اب بتائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے بڑے اجر اور انعامات سے نواز سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے درجات پر فائز کر سکتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم میلاد کریں، کسی کو ہم کرٹیسائز نہ کریں، کسی پر ہم تنقید نہ کریں، تو فلاں میلاد نہیں کر رہا، وہ میلاد نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، بھائی اس کو چھوڑو، اگلا بندہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب بھی ہم میلاد کریں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے میلاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میلاد کریں۔ اور جو ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، جب ہم تقریر بھی کریں یا ہم کوئی میلاد کے سلسلے میں نعت بھی بنائیں، میلاد کے سلسلے میں ہم اشعار بھی بنائیں، تو ان اشعاروں میں کسی پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کو میں بتاؤں تو وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھو، ہم کسی اور کمپنی کو کہیں گے بھائی آپ میلاد کریں، ہم تنقید کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو وہ ہمارے کہنے پر تو میلاد تو نہیں کرے گا، یا کرے گا؟ تو وہ ہمارے کہنے پر اپنا مذہب، اپنا فرقہ یہ چھوڑ کر ہمارے جو ہے جماعت میں تو شامل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اسلام بھائیوں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں ہماری وہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑے میں بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، تو جو غیر مسلم جو ہوتا ہے نا، تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کو جو دشواری ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے یار میں کس طرف جاؤں، یہ کہہ رہا ہے یہ دیوبندی کافر ہے، وہ دیوبندی کہہ رہا ہے تو اہل سنت والا کافر ہے، شیعہ کہہ رہا ہے تو اہل سنت والا کافر ہے، اہل سنت والا کہہ رہا ہے تو شیعہ کافر ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح اب اللہ کے ولیوں جب سارے کے سارے کافر ہیں تو پھر جنت کیا کافروں کے لیے بنی ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، تو ہم کسی پر اعتراض نہ کریں، میلاد اگلا بندہ کرے، اگر ہم میلاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم میلاد کرتے ہیں، اگلا بندہ جلتا ہے، جلن ہوتی ہے ان کو، جو بھی ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھائے گا، تو ہمیں تو وہ منہ نہیں دکھائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دن بارگاہ میں آئے گا، ان سے کچھ ہوگی،
لیکن ہم یار بس ہمیں میلاد کرنا چاہیے، محبوب کریم رؤوف رحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے۔ دیکھو میلاد کا جو مقصد ہے، میلاد کا مقصد جو دراصل اوریجنل بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں تشریف فرما ہوئے۔